السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، الحکایات التی فیہا دروس و عبر للمعتبرین کے سلسلے کی 29 حکایتیں آپ کے سامنے پیش کی جا چکی ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں ایک اور حکایت آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ اس حکایت میں ایک دہریہ جو خدا کے وجود کا قائل نہیں تھا، کچھ نیک لوگوں پر مشتمل ایک گروپ سے اس کو واسطہ پڑا۔ اس ملحد نے یعنی دہریے نے ان کو کہا کہ میں خدا کے وجود کا قائل نہیں ہوں، یعنی خدا کے وجود کو نہیں مانتا ہوں۔ اگر آپ اس کے قائل ہیں، یعنی یہ مانتے ہیں کہ اس کائنات کو چلانے والی کوئی ذات ہے، تو مجھے دلیل دیجئے۔ تو ان میں سے ایک اس کو ان کے شہر لے گیا۔ یہ لوگ کشتی میں سفر کر رہے تھے۔ اس کشتی میں یہ صورتحال پیش آئی، اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ان میں سے ایک ان کو ان کے شہر لے گیا تاکہ وہ اسے ایک بڑے عالم کے پاس لے جائے جو ان کو دلیل دے۔ چنانچہ اس بڑے عالم نے سمجھانے کا وہ حیران کن طریقہ اپنایا، جس کی وجہ سے اس کو خدا کے وجود کا قائل ہونا پڑا، اور جس کو آپ ترجمے میں دیکھیں گے۔ اور پھر وہ مسلمان بھی ہو گیا، خدا کے وجود کا قائل بھی ہو گیا، اور اسلام کی توفیق بھی اسے مل گئی۔ اب آئیے واقعے کی صورتحال کو دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ هو الخالق، اللہ وہی خالق ہے، یعنی پیدا کرنے والا ہے۔ فی یوم من الایام، ایک دن، دنوں میں سے ایک دن میں، یعنی ایک دن، قام مجموعۃ من الرجال الصالحین برحلۃ بحریۃ علی احدی السفن الکبیرہ التی تسافر بین البلاد۔ نیک لوگوں میں سے ایک گروپ نے ایک سمندری سفر کو انجام دیا۔ قام یقوم کا معنی کھڑا ہونا آتا ہے، لیکن باقی صلے کے ساتھ کسی کام کو انجام دینا۔ تو اب یہاں پر ترجمہ یہ ہوگا کہ نیک لوگوں میں سے، نیک آدمیوں میں سے ایک گروپ نے سمندری سفر کو انجام دیا، بڑی کشتیوں میں سے ایک کشتی پر، یعنی بڑی کشتیوں میں سے ایک کشتی پر بیٹھ کر سمندری سفر کیا۔ التی تسافر بین البلاد، وہ بڑی کشتیاں جو سفر کرتی تھی شہروں کی طرف، علاقوں کی طرف۔ فلما صعدوا علی السفینۃ وحان وقت الصلاۃ قام واحد منهم فأذن ثم اقام الصلاۃ فصلوا جماعۃ۔ پھر جب وہ چڑھ گئے کشتی پر، صعد یصعد صعودا کا معنی چڑھنا، پھر جب وہ چڑھ گئے کشتی پر اور نماز کا وقت آ گیا، حان کا معنی وقت کا آنا، اور نماز کا وقت آ گیا، ان میں سے ایک کھڑا ہوا، پھر اس نے اذان دی، پھر اس نے نماز کی اقامت کی، پس سب نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی۔ فصلوا جماعتاً، پس سب نے نماز پڑھی جماعتاً، جماعت کے ساتھ۔ وَهَكَذَا كَانُوا يَفْعَلُونَ فِي كُلِّ صَلَاةٍ، اور اسی طرح وہ کرتے تھے ہر نماز میں، یعنی نماز کا وقت ہو جاتا تھا، اذان دیتے تھے، اقامت کرتے تھے اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، اور اسی طرح وہ کرتے تھے ہر نماز میں۔ وَكَانَ هُنَاكَ رَجُلٌ يُرَاقِبُهُمْ وَيَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَيَتَعَجَّبُ، اور وہاں ایک آدمی تھا جو ان کی نگرانی کر رہا تھا اور ان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ راقب یراقب مراقبتاً،
اس کا معنی ہوتا ہے نگرانی کرنا، دیکھ بھال کرنا، تاکنا۔ اور راقب اللہ، اس کا معنی ہوتا ہے اللہ سے ڈرنا۔ تو یہاں پر مطلب یہ ہوگا کہ وہ ان کو تاک رہا تھا، یعنی دیکھ رہا تھا، اور وہاں ایک آدمی تھا جو ان کو تاک رہا تھا اور ان کی طرف دیکھ رہا تھا اور تعجب کر رہا تھا۔ فاقترب منہم وسألہم، پس وہ ان سے نزدیک ہو گیا اور ان سے پوچھا، ماذا تصنعون، تم کیا کرتے ہو؟ قال احدہم، ان میں سے ایک نے کہا، نحن نصلی، ہم نماز پڑھتے ہیں۔ فقال الرجل، تو آدمی نے کہا، ولماذا تصلون، اور کیوں تم نماز پڑھتے ہو؟ صلی یصلی تسلیۃً کا معنی نماز پڑھنا، باب تفعیل سے۔ قال واحد منہم، ان میں سے ایک نے کہا، نصلی لأن اللہ الذی خلقنا ورزقنا امرنا ان نصلی لہ وان نسجد لہ، ہم نماز پڑھتے ہیں اس لیے کہ وہ اللہ جس نے ہم کو پیدا کیا اور جس نے ہم کو روزی دی، اس نے ہمیں حکم دیا کہ ہم اس کے لیے نماز پڑھیں اور اس کے لیے سجدہ کریں یا ان کے سامنے سجدہ کریں۔ فَنَحْنُ نُطِيعُ أَمْرَ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا، پس ہم اطاعت کرتے ہیں، فرما برداری کرتے ہیں اللہ کے حکم کی، یعنی اللہ کے حکم کو مانتے ہیں۔ اطاع یطیع اطاعتاً باب افعال سے فرما برداری کرنا، کسی حکم کو ماننا، پس ہم اللہ کے حکم کی فرما برداری کرتے ہیں۔ فقال الرجل، تو آدمی نے کہا، انا لا اصدق ان لهذا الكون الہا، میں تصدیق نہیں کرتا ہوں کہ اس کائنات کے لیے معبود ہیں۔ کونن کا معنی کائنات، میں تصدیق نہیں کرتا ہوں یعنی میں مانتا نہیں ہوں کہ اس کائنات کا معبود ہے۔ فقال احدہم، تو ان میں سے ایک نے کہا، کیف تقول ذلک فاللہ هو خالق الکون، بس کیسے تو کہتا ہے یہ بات، بس اللہ کائنات کا خالق ہے، یعنی کائنات کو پیدا کرنے والا ہے۔ کل ہی یعنی پوری کائنات کو، اوپر جو آیا خالق الکونی کل ہی یعنی پوری کائنات کو پیدا کرنے والا ہے۔ من السماوات الی الارض، آسمانوں سے لے کر زمین تک، یعنی آسمانوں سے لے کر زمین تک جتنی بھی چیزیں ہیں اس کا پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ فکل ما فی ھذا الکون من مخلوقات اللہ، پس ہر وہ چیز، یہ ما موصولہ ہے جس کا معنی ہوتا ہے وہ چیز جو کہ، اور کلن کا معنی ہر ایک، بس ہر وہ چیز جو کہ اس کائنات میں ہے، اس کائنات میں ہے، وہ اللہ کی مخلوقات میں سے ہے، یعنی جو کچھ اس کائنات میں ہے وہ سب اللہ کی مخلوقات ہے، اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے۔ فقال الرجل، تو آدمی نے کہا، اريد دلیلا علی ذلک، میں اس پر دلیل چاہتا ہوں، پروف چاہتا ہوں۔ فقال احدہم، تو ان میں سے ایک نے کہا، ما رأیک ان تأتی معنا الی المدینۃ التی نعیش فیہا لتجلس نصف ساعۃ مع عالم جلیل من علمائنا لیعطیک الدلیل علی ذلک، تیری کیا رائے ہے اس بات میں کہ تو ہمارے ساتھ آئے اس شہر کی طرف جس میں ہم رہتے ہیں، تاکہ تو آدھا گھنٹہ بیٹھے مع عالم جلیل من علمائنا، ہمارے علماء میں سے ایک بڑے عالم کے ساتھ، لیعطیک الدلیل علی ذلک، تاکہ وہ تجھ کو اس پر دلیل دے، یعنی جو تو دلیل چاہتا ہے کہ اس کائنات کا رب ہے، معبود ہے، خالق ہے، یہ دلیل مانگتا ہے، تو چل اس عالم کے پاس، وہ تجھے دلیل دیں گے۔ فقال الرجل وانا موافق علی ذلک، تو آدمی نے کہا، اور میں اس پر ایگری ہوں۔ موافق کا معنی ایگری، یعنی میں متفق ہوں، اور میں اس پر متفق ہوں، یعنی ٹھیک ہے میں تیار ہوں۔
وبعد فترۃ یسیرۃ وصلت السفینۃ الی تلک المدینہ، اور کچھ وقفے کے بعد، فترتن کا معنی وقفہ، عرصہ، اور یسیرتن کا معنی ویسے آسان بھی ہوتا ہے یسیر کا معنی، وما ذالک علی اللہ بعزیز بھی قرآن میں ہے، اور ایک جگہ پر یسیر کا وما ذالک علی اللہ بعزیز، اللہ پر وہ چیز دشوار نہیں ہے، اور ایک جگہ پر یسیر کا لفظ بھی آیا ہے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور وہ اللہ پر آسان ہے۔ تو یسیر کا ایک معنی ہوتا ہے آسان، لیکن یہاں پر یسیر کا معنی کچھ، قلیل کے معنی میں، یا یسیر بمعنی قلیل، فترتن یسیرتن بمعنی فترتن قلیلتن، وبعد فترتن یسیرتن، اور کچھ تھوڑی عرصے کے بعد، کچھ عرصے کے بعد، کچھ وقفے کے بعد، وصلت السفینۃ الی تلک المدینہ، کشتی پہنچی اس شہر کی طرف، وذهبوا الی ھذا العالم الجلیل، اور وہ گئے اس بڑے عالم کے پاس، وحکوا، یہ حکا یحکی سے حکوا، ماضی کا جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، وحکوا، حکو نہیں پڑھیں گے، حکوا پڑھیں گے، موقع نہیں ہے، ورنہ یہاں پر میں ایک بات سمجھا تھا لیکن اس میں ٹائم چلا جائے گا کہ ناقص کے اندر اگر ناقص ہو، ناقص یائی یا واوی کو بھی، تو اس میں جو آ ہوتا ہے وہ او ہو جاتا ہے، او ہو جاتا ہے، اور ای او ہو جاتا ہے، جیسے یہاں پر حکا، تو یہ کا جو ہے وہ کو ہو جائے گا، یعنی جمع مذکر غائب کے اندر، اور اسی طرح جمع مذکر حاضر، تو حکا، حکیا، حکو، اور اسی کا آپ دیکھیں گے مضارع کا صیغہ، حکا یحکی، یحکی، تو یہاں پر کی ہے، یحکی، تو اس کا جمع مذکر غائب کا صیغہ نکلے گا یحکون، یحکی، یحکیان، یحکون، تو کی یہ کو ہو جائے گا۔ میں ڈیٹیل میں بیان نہیں کرتا، بس اشارہ کر رہا ہوں کہ او ہو جاتا ہے، اور ای او ہو جاتا ہے، اس کا واو لین نکلے گا، اور ای اس کا واو مدہ نکلے گا، جیسے یہاں پر حکا، تو کا ہے تو کو نکلا، حکا تو جمع مذکر غائب کا صیغہ نکلا کو، حکو، اور یہ کی ہے تو اس کا جمع مذکر غائب کا صیغہ نکلے گا یحکون۔ آپ اس کو دماغ میں رکھیے، میں تو صرف یہ اشارہ کر رہا ہوں، میں اور مثالیں نہیں دے رہا ہوں، شاید اتنی بات سے کچھ لوگ سمجھ گئے ہوں۔ وَحَكَوْا لَهُ مَا حَدَثَ بَيْنَهُمْ، اور انہوں نے اس کے سامنے بیان کیا وہ صورتحال جو ان کے درمیان پیش آئی، وَبَيْنَ هَذَا الرَّجُلِ، اور اس آدمی کے درمیان، جو ان کے درمیان اور اس آدمی کے درمیان جو صورتحال پیش آئی ان کو بیان کیا۔ حدث یحدث کا معنی واقع ہونا، پیش آنا۔ فَأَخْبَرَهُمْ أَنَّهُ سَيَأْتِي إِلَيْهِ بَعْدَ سَاعَةٍ، تو اس عالم نے ان کو خبر دی کہ وہ عنقریب اس کے پاس ایک گھنٹے کے بعد آئے گا، ایک گھنٹے کے بعد اس کے پاس آئے گا۔ وَعَادَ النَّاسُ إِلَىٰ هَذَا الرَّجُلِ وَقَدَّمُوا لَهُ طَعَامًا شَهِيًّا وَفَاكِهَةً، اور لوگ لوٹ گئے اس آدمی کے پاس اور انہوں نے اس کے سامنے پیش کیا مزیدار کھانا۔ شہیون کا معنی خواہش رکھنے والا، آدمی کی جیسی خواہش ہو اس کے مطابق کھانا ملے تو اس کو کہیں گے طعامن شہین، یعنی پسندیدہ کھانا۔ دوسرے لفظوں میں آپ کہنا ہو پسندیدہ کھانا یا مزیدار کھانا۔ وَقَدَّمُوا لَهُ طَعَامًا شَهِيًّا، اور انہوں نے اس کے سامنے پیش کیا طعامن شہین، پسندیدہ کھانا، وفاکہتن، اور میوہ، وَأَحْسَنُوا ضِيَافَتَهُ، اور انہوں نے اس کی مہمانی اچھی کی۔ حَتَّى أَحَسَّ بِارْتِيَاحٍ شَدِيدٍ إِلَيْهِمْ، یہاں تک کہ اس نے ان کے پاس سخت آرام محسوس کیا، یہاں تک کہ اس نے ان کے پاس
سخت آرام محسوس کیا، یعنی اس آدمی کو ان کے پاس رہ کر سخت آرام ملا، اسے سخت آرام محسوس ہوا۔ وَتَأَخَّرَ الْعَالِمُ وَلَمْ يَأْتِ إِلَيْهِمْ إِلَّا بَعْدَ سَاعَتَيْنِ، اور عالم نے دیر لگائی، تاخیر کی، یعنی عالم دیر سے آئے، اور عالم نے تاخیر کی اور ان کے پاس نہیں آئے مگر 2 گھنٹے کے بعد۔ 1 گھنٹے کا کہاں، لیکن 2 گھنٹے کے بعد وہ آئے۔ فَرَحَّبَ بِهِمْ جَمِيعًا وَجَلَسَ، پس اس نے تمام لوگوں کا خیر مقدم کیا۔ فَرَحَّبَ بِهِمْ جَمِيعًا، اس نے خیر مقدم کیا تمام کا، یعنی سب لوگوں کا اچھی طرح استقبال کیا، جس کو خیر مقدم کہہ لیجئے، یعنی خیر مقدم کیا، ویلکم کیا۔ وجلس، اور وہ بیٹھ گئے، وہ عالم صاحب بیٹھ گئے۔ فسألہ الرجل الذی ینکر وجود اللہ وقال له لماذا تأخرت علینا ایہا العالم الجلیل، وہ آدمی جو انکار کر رہا تھا اللہ کے وجود کا، اس نے اس سے پوچھا، وہ آدمی جو انکار کر رہا تھا اللہ کے وجود کا، اس آدمی نے ان سے پوچھا، یعنی عالم سے پوچھا۔ وقال له، اور اس کو کہا، لماذا تأخرت علینا ایہا العالم الجلیل، کیوں تم ہمارے پاس دیر سے آئے، اے بڑے عالم، کیوں تم ہمارے پاس دیر سے آئے، یعنی آپ نے تاخیر کیوں کی ہم پر، یعنی ہمارے پاس دیر سے کیوں آئے، اے بڑے عالم۔ فقال العالم، تو عالم نے کہا، کنت مشغولا بامر عجیب، میں بیزی تھا ایک عجیب و غریب معاملے میں۔ مشغولاً کا معنی بیزی، انگریزی میں جس کو ہم بیزی بولتے ہیں، BUSY، بیزی، میں مشغول تھا، بیزی تھا ایک عجیب و غریب معاملے میں۔ قال الرجل وما ہوا، آدمی نے کہا اور وہ کیا ہے، یعنی کس معاملے میں آپ مشغول تھے۔ قال العالم، عالم نے کہا، وَأَنَا سَائِرٌ فِي الطَّرِيقِ رَأَيْتُ عَلَى الشَّاطِئِ مَجْمُوعَةً مِّنْ أَلْوَاحِ الْخَشَبِ تَجَمَّعَتْ وَحْدَهَا بِدُونِ أَن يَقْتَرِبَ مِنْهَا أَيُّ إِنسَانٍ، عالم نے کہا، اور میں چل رہا تھا راستے میں، سارا سیرو کا معنی چلنا، اس سے یہ سائرن اس میں فاعل کا صیغہ ہے۔ وَأَنَا سَائِرٌ فِي الطَّرِيقِ، اور میں چل رہا تھا راستے میں، رَأَيْتُ عَلَى الشَّاطِئِ مَجْمُوعَةً مِّنْ أَلْوَاحِ الْخَشَبِ، میں نے دیکھا کنارے پر، شاطئ ان کا معنی کنارہ، میں نے کنارے پر دیکھا، مجموعۃ من الواح الخشب، لکڑیوں کے تختوں کے کچھ مجموعے، لکڑیوں کے تختوں کے کچھ مجموعے میں نے دیکھے، یعنی کچھ تختے لکڑیوں کے بنے ہوئے کچھ تختے میں نے کنارے پر دیکھے۔ تجمع کس حال میں دیکھے، تجمعات وحدہ، کہ وہ تنہا مل گئے، جمع ہو گئے۔ تجمعات کا معنی یہاں پر اکٹھا ہو جانا، مل جانا، وہ اکٹھا ہو گئے۔ بدون ان یقترب منہا یو انسان، بغیر اس کے کہ کوئی انسان اس سے نزدیک ہو، یعنی آپ و آپ، کسی انسان نے اس کو نزدیک نہیں کیا، اکٹھا نہیں کیا، آپ و آپ وہ مل گئے، اکٹھے ہو گئے۔ حتی اصبحت سفینۃ املاقۃ، یہاں تک کہ ایک بہت بڑی کشتی ہو گئی۔ املاقۃ کا معنی یہاں پر بہت بڑا، یہاں تک کہ ایک بہت بڑی کشتی ہو گئی۔ ثم قامت تلک السفینۃ بنفسہا، پھر وہ کشتی بذات خود کھڑی ہو گئی، پھر وہ کشتی آپ و آپ، بنفسہا آپ و آپ یا بذات خود کھڑی ہو گئی۔ وَأَخَذَتْ كُلَّ الْبَضَائِعِ الَّتِي عَلَى الشَّاطِئِ، اور اس نے تمام سامان لے لیے، وہ جو کہ کنارے پر تھے، اور اس نے لے لیے تمام سامان وہ جو کہ کشتی پر تھے، کنارے پر تھے، کنارے پر جو سامان تھے وہ سب کے سب اس نے لے لیے۔ وَوَضَعْتَهَا عَلَى ظَهْرِهَا، اور اس نے اس کو اس کی پیٹھ پر رکھ دیا۔ ثُمَّ فَقَّتِ الْحِبَالَ الَّتِي كَانَتْ تَرْبُطُهَا بِالشَّاطِئِ، پھر
پھر اس نے کھول دیا، فقط کا معنی کھول دینا، پھر اس نے کھول دیا وہ رسیاں جو اس کو باندھتی تھی کنارے کے ساتھ، یعنی وہ رسیاں، حبل کا معنی رسی، اس کی جمع ہے حبال، پھر اس نے کھول دیا ان رسیوں کو جو ان کو باندھتی تھی، باندھے ہوئے تھی کنارے کے ساتھ. ثم اقلا السفینۃ وسارت وحدہا بلا قائد وسط الامواج العالیہ، پھر کشتی روانہ ہو گئی. اقلات السفینہ تو پھر کشتی روانہ ہو گئی اور وہ اکیلی چلی. وسارت وحدہ، اور وہ اکیلی چلی بلا قائدن، بغیر کسی ڈرائیور کے، بغیر کسی چلانے والے کے. قائدن کا معنی قاد یقود سے قائدن اس میں فاعل کا صیغہ ہے، ہانکنے والا، چلانے والا. بغیر کسی قائد کے، ڈرائیور کے وہ چلی. وسط الامواج العالیہ، بلند موجوں کے بیچ. وسط الامواج العالیہ، بلند موجوں کے بیچ. فجلست افکر فی ھذا الامر العجیب، پس میں بیٹھ گیا سوچنے کے لیے اس عجیب و غریب معاملے کے بارے میں. پس اس عجیب و غریب معاملے کے بارے میں سوچنے کے لیے بیٹھ گیا. فقال الرجل، تو آدمی نے کہا، انا لا اصدقک ابدا فیما تقول، میں ہرگز تیری بات کی تصدیق نہیں کرتا، ہرگز میں تیری تصدیق نہیں کرتا اس بات میں جو تو کہتا ہے. یہ ما موصولہ ہے، وہ چیز جو کہ تقول تو کہتا ہے، وہ چیز جو آپ کہہ رہے ہیں اس میں تیری کبھی تصدیق نہیں کرتا، بالکل تصدیق نہیں کرتا. ابداً کا معنی یہاں پر بالکل، کبھی نہیں، ایسا ترجمہ ہوتا ہے. مثبت جملے پر آئے تو ہمیشہ کا ترجمہ کریں گے، منفی جملے پر آئے نیگیٹو جملہ جس کو کہہ لیجئے، یعنی جس میں نہ کا لفظ آتا ہو، نیگیٹو جو سینٹنس، تو یہاں نیگیٹو ہے، تو یہاں پر ترجمہ کریں گے میں تیری بالکل تصدیق نہیں کرتا اس بات میں جو تو کہتا ہے. اس لیے خاص طور پر اس کو یاد رکھیے، ابداً پازیٹیو سینٹنس یعنی مثبت جملے پر آئے تو اس کا ترجمہ کریں گے ہمیشہ، اور نیگیٹو سینٹنس یعنی منفی جملے پر آئے تو اس کا ترجمہ کریں گے بالکل یا کبھی بھی. کیف تتجمع الالواح وحدها وتقوم بكل هذه الاعمال بدون قائد ولا عمال يقومون بكل هذه الاعمال، کیسے تختے تنہا اکٹھا ہو جاتے ہیں اور وہ انجام دیتے ہیں یہ سب اعمال. وتقوم بكل هذه الاعمال، اور وہ انجام دیتے ہیں یہ سب اعمال بدون قائد ولا عمال، بغیر کسی قائد اور مزدوروں کے. عامل کی جمع ہے عمال، بغیر کسی قائد اور مزدوروں کے جو کہ ان تمام اعمال کو انجام دیتے ہیں. یعنی اس قسم کے جو اعمال ہے وہ ایک مزدور قائد انجام دیتا ہے، اور یہ کیسے بغیر کسی قائد کے اور بغیر کسی مزدوروں کے آٹومیٹک یہ سب باتیں ہو گئی، یہ سب کام ہو گئے، میں اس کو نہیں مانتا. فقال العالم، تو عالم نے کہا سبحان اللہ. سبحان اللہ جو تعجب کے لیے بولا جاتا ہے، تعجب کا موقع ہو اس موقع پر یہ سبحان اللہ کا لفظ بولا جاتا ہے. ویسے اس کا ترجمہ ہوتا ہے اللہ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے. سبحان اللہ. لم تصدق ان سفینۃ تفعل کل ھذا وحدہا، تو نے تصدیق نہیں کی کہ کشتی یہ سب کچھ تنہا کرتی ہے، یعنی کشتی یہ سب کچھ تنہا کرتی ہے، اس کی تو نے تصدیق نہیں کی، یعنی تو نے اس کو نہیں مانا. فکیف تصدق ان ھذا الکون کلہ بما فیہ من شمس ونجوم واقمار وکواکب توجد من غیر خالق یخلقها ویدبر امرها ویجعلها تسیر فی نظام یحفظ وجودها دون ان تصطدم احداها بالاخرى.
پس کیسے تو تصدیق کرتا ہے یعنی مانتا ہے کہ یہ پوری کائنات ان چیزوں سمیت جو اس میں ہے، یہ پوری کائنات حاضل کون کلہ، یہ پوری کائنات اس چیزوں کے ساتھ جو اس میں ہے، یعنی ان چیزوں سمیت جو اس میں ہے، یعنی سورج، ستارے، چاند، تارے جو پائے جاتے ہیں، من غیر خالق یخلقها، بغیر خالق کے جو اس کو پیدا کرے اور اس کے معاملے کی تدبیر کرے اور وہ اس کو رکھے چلتا ہوا ایسے نظام میں جو اس کے وجود کی حفاظت کرے بغیر اس کے کہ ان میں سے ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرائے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ چھوٹی سی کشتی، یہ جب آپ یہ سب کام نہیں کر سکتی اور اس کو کوئی کرنے والا ہو تبھی کر سکتی ہے، تو جب اس کی تو تصدیق نہیں کرتا تو پھر یہ پورا کائنات جو چل رہا ہے کیا وہ ایسے ہی چل رہا ہے بغیر کسی کے چلائے چل رہا ہے؟ جب یہ چھوٹی سی کشتی بغیر چلائے یا بغیر کسی مزدوروں کے نہیں چل سکتی تو پوری کائنات بغیر کسی کے چلائے کیسے چل سکتا ہے؟ فقال الرجل صدقت ایھا العالم آمنت باللہ، تو آدمی نے کہا کہ یہ عالم آپ نے سچ کہا ہے، میں اللہ پر ایمان لایا۔ خالق السماوات والارض، آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے اللہ پر میں ایمان لایا، اور اس کے بعد اس نے کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہے۔ غالباً یہ واقعہ جو ہے، یہ جو اس میں عالم جلیل کہا گیا ہے، اس سے مراد امام ابو حنیفہ ہے۔ مجھے یاد پڑتا ہے، یہاں پر اگرچہ نام نہیں لیا گیا ہے لیکن مجھے یاد پڑتا ہے، غالب گمان یہ ہے کہ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے جنہوں نے اس طرح ان کو سمجھایا۔ اللہ عالم۔ الدروس المستفادۃ، یہاں سے ان اسباق کو بیان کر رہے ہیں جو ہمیں اس حکایت سے ملتے ہیں۔ ان المسلم لا بد ان یفتخر بنعمت الاسلام وان یعلم انه حینما یصلی او یقرأ القرآن فانه بذلك قد یکون سببا فی ہدایت من یراہ، کہ مسلمان ضروری ہے کہ وہ فخر کرے اسلام کی نعمت پر، اللہ نے مسلمان بنایا ہے تو اس اسلام کی نعمت پر فخر کرے، اور یہ کہ جان لے کہ جس وقت وہ نماز پڑھتا ہے یا قرآن پڑھتا ہے تو وہ اس کی وجہ سے کبھی سبب بن جاتا ہے اس شخص کی ہدایت میں جو اس کو دیکھتا ہے۔ جو شخص اس کو نماز پڑھتے ہوئے قرآن پڑھتے ہوئے دیکھتا ہے تو کبھی کبھی یہ نماز پڑھنا اور قرآن پڑھنا وہ اس آدمی کی ہدایت کا سبب بن جاتا ہے۔ فی ہدایت من یراہ، وہ شخص جو کہ اس کو دیکھتا ہے، من موصولہ ہے اس کی ہدایت میں۔ دوسرا سبق یہ ملتا ہے ان الدعوت الرحیمۃ مطلوبۃ، کہ رحم دل دعوت مطلوب ہے۔ رحم دل دعوت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دعوت کسی کو اگر دی جائے تو اس انداز کے اندر دعوت دی جائے کہ اس کے اندر رحمت کا پہلو ہو، سختی کے ساتھ دعوت نہ دی جائے، پیار محبت کے ساتھ اس انداز میں دعوت دی جائے کہ سامنے والا متاثر ہو جائے، جس کو یہاں پر رحیمتن کہا۔ ان الدعوت الرحیمۃ مطلوبۃ، کہ رحمت بری دعوت مطلوب ہے۔ فقد رأینا کیف صبر ہؤلاء الشباب علی ھذا الرجل الذی ینکر وجود اللہ وکیف انہم اطعموہ واکرموہ حتی اسلم للہ جل وعلا۔ پس تحقیق کہ ہم نے دیکھا کہ کیسے ان نوجوانوں نے صبر کیا اس آدمی پر، وہ جو کہ اللہ کے وجود کا انکار کر رہا تھا، اور کیسے انہوں نے ان کو کھلایا اور ان کا اکرام کیا، یہاں تک کہ وہ اللہ کے لیے یہاں تک کہ وہ اللہ کے سامنے جھک گیا، یعنی مسلمان ہو گیا، یہاں تک کہ وہ مسلمان ہو گیا۔ تیسرا سبق یہ ملتا ہے انہ لا بد
للعالم ان یکون ذکیا فی دعوت الناس وان یعلم ما هو المدخل الذي يدخل به الى قلب هذا الانسان، کہ ضروری ہے عالم کے لیے کہ وہ ہوشیار ہو لوگوں کو دعوت دینے میں، ضروری ہے عالم کے لیے کہ وہ ہوشیار ہو لوگوں کو دعوت دینے میں، اور یہ کہ وہ جان لے کیا ہے وہ راستہ، مدخل کا معنی داخل ہونے کا راستہ، اور مخرج یعنی نکلنے کا راستہ۔ جیسے بس ہوتی ہے تو کبھی کبھی بس کے اندر ایک داخل ہونے کا راستہ ہوتا ہے، ایک نکلنے کا ہوتا ہے، تو جہاں سے آدمی داخل ہو اس کو کہیں گے مدخل، جہاں سے نکلے اس کو کہیں گے مخرج۔ تو ایک داخل ہونے کا راستہ ہوتا ہے اور ایک نکلنے کا، تو مدخل کا معنی داخل ہونے کا راستہ، اور یہ کہ وہ جان لے کیا ہے وہ راستہ کہ جس کی وجہ سے وہ داخل ہو جائے اس انسان کے دل کی طرف، یعنی کون سا راستہ اختیار کرے کہ جس راستے کو اپنا کر وہ آدمی اس انسان کے دل میں اتر جائے، اور اس آدمی کی بات، وہ سمجھانے والے کی بات اس آدمی کو سمجھ میں آ جائے۔ اس کو بھی جاننا ضروری ہے ایک عالم دین کے لیے جو دعوت کا کام کرے۔ حتی یسلم ان کان کافرا، یہاں تک کہ وہ مسلمان ہو جائے اگر وہ کافر ہو، ویلتزم ویتوب ان کان عاصیا، اور وہ لازم پکڑ لے، التزام کرے اور توبہ کر لے اگر وہ گنہگار ہو، یعنی کافر آدمی ہو اس کو کس طرح سمجھائے کہ جس کی وجہ سے وہ مسلمان ہو جائے، اور اگر کوئی عاصی اور گنہگار ہے اس کو کس طرح سمجھائے تاکہ وہ گناہوں سے باز آ جائے اور توبہ کر لے۔ میں یہاں پر بیان نہیں کرتا، دعوت و تبلیغ کے، دعوت دینے کے بھی اصول ہیں۔ آپ مفتی شفیع صاحب کی جو معرف القرآن ہے اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں ومن احسن ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اس آیت کریمہ کے اندر آپ دیکھیں مفتی شفیع صاحب نے بڑے اچھے انداز کے اندر سمجھایا ہے، یعنی گویا اسی ایک آیت کریمہ کے اندر ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ پوری دعوت و تبلیغ کے اصول کو بیان کر دیا ہے۔ ایک چھوٹی سی آیت ہے کہنے کو تو، لیکن دعوت و تبلیغ کے تمام اصول کو اس آیت کے اندر بیان کر دیا گیا ہے۔ یہاں موقع نہیں ہے اس کی تفصیل کا، آپ معرف القرآن کو اٹھائیے اور اس آیت کریمہ کے اندر اس کی تفصیل دیکھ لیجئے کہ کس طرح دعوت دینی چاہیے، سامنے والا آدمی کیسا ہو تو کس کو کس انداز کے اندر دعوت دینی چاہیے، جس سے ہم بات کر رہے ہیں ان کو دیکھ کر بھی دعوت کا انداز الگ ہوتا ہے، اور جو بات ہم کہے موقع محل دیکھ کر کہنی چاہیے۔ خیر آپ وہاں پر رجوع کر سکتے ہیں۔ فقد رأینا کیف ان العالم استطاع ان یقنی هذا الرجل وان یأخذ بیدیہ الى جنت الایمان باللہ من خلال قصة السفینہ التي ذکرہا لہ۔ پس تحقیق کہ ہم نے دیکھا کہ کیسے عالم نے طاقت رکھی کہ وہ قائل کر دے اس آدمی کو، اقنا یقنی، اقنان کا معنی قائل کر دینا، کسی بات کو منوا لینا، قائل کر دینا کسی بات کو منوا لینا۔ تو یہ دہریہ جو تھا جو اللہ کو نہیں مانتا تھا، کیسا انداز اختیار کیا اس عالم دین نے کہ جس کی وجہ سے اس کو منوا دیا، اس کو قائل کر دیا کہ ہاں اس کائنات کا معبود ہے، چلانے والی کوئی ذات ہے۔ فقد رأینا پس تحقیق کہ ہم نے دیکھ لیا کیف ان العالم استطاع ان یقنی هذا الرجل کہ عالم نے طاقت رکھی کہ وہ اس آدمی کو قائل کر دے یا منوا دے، وَأَن يَأْخُذَ بِيَدَيْهِ إِلَى جَنَّةِ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ، اور یہ کہ وہ اس کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ کر لے جائے ایمان کی، اِلَى جَنَّةِ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ، اللہ پر ایمان لا کر، اللہ پر ایمان کی جنت کی طرف، اِلَى جَنَّةِ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ یعنی اللہ پر ایمان کی جنت کی طرف، یعنی مطلب کہ یہ اس کا ہاتھ پکڑ کر جنت کی طرف لے جائے۔ کس کے واسطے سے؟ من خلال قصۃ السفینہ، کشتی کے واقعے کے واسطے سے، یا خلال کا معنی اسنا، درمیان، یعنی اس کے وسیلے سے، کشتی کے
کشتی کے واقعے کی راہ سے وہ جس کا اس نے اس کے سامنے تذکرہ کیا، گویا اس طرح اس کشتی کے واقعے کا تذکرہ کر کے اس نے اس دہریے کو اس بات پر قائل کر دیا کہ اللہ کی ذات موجود ہے۔ چوتھا سبق یہ ملتا ہے ان الانسان اذا تبین له انه على خطأ فعليه ان يعترف بخطئه، کہ انسان جب اس کے سامنے ظاہر ہو جائے، تبین کا معنی ظاہر ہو جانا، کہ انسان جب اس کے سامنے ظاہر ہو جائے کہ وہ غلطی پر ہے، فعلیہ ان یعترف بخطئہ، تو اس کے ذمہ ضروری ہے کہ وہ اس کی غلطی کا اقرار کرے، وان یتوب، اور یہ کہ توبہ کرے، وان یرجع الی الحق والصواب، اور یہ کہ وہ لوٹے رجوع کرے حق اور درست بات کی طرف۔ ثواب کا معنی ٹھیک درست بات، اور حق کا معنی بھی وہی، اور یہ کہ وہ رجوع کرے حق کی طرف اور ٹھیک اور درست بات کی طرف۔ یہ تھی الحکایات التی فیہا دروس و عبر للمعتبرین کے سلسلے کی حکایت نمبر 30۔ انشاءاللہ آنے والے ویڈیو میں اسی قسم کی حکایت آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ تب تک کے لیے انتظار کیجیے، دعا میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، الی اللقاء۔